बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क़यामत के नज़दीक होने पर एक ऐसा भयानक दंगा फसाद होगा जिसका डर और दबदबा हर ज़माने के लोगों में पाया जाता रहा है। इस दंगा फसाद का चर्चा अगर सहाबा इकराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा इकराम ज़ारो कतार रोने लग जाते थे और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े दंगे फसाद के बारे में, जो कि दज्जाल की शक्ल में होगा। दज्जाल कौन है और दज्जाल की हकीकत क्या है, और दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई, और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं, और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था, और दज्जाल इस वक्त कहाँ है, और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कब आएगा। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। और दोस्तों, आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तूफ़ान, ज़लज़ले, सैलाब, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े आज़ाब, ये जो कुछ भी आज हम लोग देख रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। और 72 निशानियाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि देखो, क़यामत के करीब एक फितने वाला ज़माना आएगा और उस फितने वाले ज़माने की 72 निशानियाँ हैं, और जब ये निशानियाँ यानी ये 72 निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएगी, 72 बातें पूरी हो जाएगी, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आज़ाब आएंगे, तूफ़ान आएंगे, सैलाब आएंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, और भी तरह तरह के आज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होंगे। 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज जो कुछ हो रहा है वो 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। पिछली वीडियो जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उस वीडियो में हमने बताया था कि क़यामत आने में 56 साल बाकी है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन में हम उसका लिंक आपको दे देंगे। तो उसी वीडियो में हमने ये बताया था कि हम आपको 72 निशानियाँ जो क़यामत की है, जो बड़ी निशानियाँ हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों ने कहा था, बहुत सारे कमेंट किए थे कि 72 निशानियाँ क़यामत के बारे में, जो बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए, उस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज हम आपको वो 72 बड़ी निशानियाँ जो क़यामत आने से पहले जो पूरी हो जाएगी, 72 निशानियाँ हम आपको बताने वाले हैं, और साथ में हम आपको दज्जाल के बारे में बहुत सारी मालूमात देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें पता है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में बहुत इजाफा करने वाली है। आज हम आपको हदीस सुनाने जा रहे हैं जिसमें फितने की 72 निशानियाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। वो हदीस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है, लफ्ज़ टू लफ्ज़ एक एक चीज़ ऐसे बयान की गई है गोया के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आके आज के ज़माने में देख रहे थे, और एक एक चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाई है। आप हदीस सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक चीज़ जो आज हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बयान फरमा दिया। वो 72 निशानियाँ कौन सी है, क्या है? हज़रत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएगी। वो 72 बातें कौन सी पेश आएगी? नंबर 1, लोग नमाज़े गारत करने लगेंगे, यानी मुसलमान बेनमाजी हो जाएगा। आज आप देखिए कि मुसलमानों की बड़ी तादाद है जो बेनमाजी है। मुसलमानों को नमाज की कोई फ़िक्र ही नहीं है, नमाज का कोई ख्याल ही नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कब बयान फरमाया कि लोग तब कितने भी बड़े गुनहगार होते थे लेकिन फिर भी बेनमाजी नहीं होते थे, कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे। उस वक्त जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, ये बयान फरमाया, तो सहाबा इकराम कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान होगा और नमाज छोड़ेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा, और फरमाया लोग नमाज़े गारत करने लगेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम ख़त्म हो जाएगा।
नंबर 2, अमानत ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें खयानत करने लगेंगे। आज ये भी हो रहा है। ये 72 निशानियां हम एक एक करके बयान करने वाले हैं। आप देखते चलिए कि आज ये सब कुछ हमारे दौर में हो रहा है। नंबर 3, सूद खाने लगेंगे, झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फन और हुनर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, फनी वाइन्स, आज आप देख सकते हैं कि लोग उसमें स्क्रिप्टेड होता है, उनके साथ वो चीज़ें नहीं हुई होती लेकिन फिर भी वो स्क्रिप्टेड होती है। वो झूठ बोलते हैं लोगों को कि उनके साथ ऐसा हुआ था, वो हुआ था, ताकि लोग हंस सके। तो आज ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 5, मामूली मामूली बातों पर खून रेजी करने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगेगा, जरा सी बात पर दूसरों की जान लेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे, कता रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी होगी, इंसाफ खत्म हो जाएगा, झूठ साफ हो जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, तलाकों की कसरत होगी, नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी एक्सीडेंट की मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फला शख्स अभी जिंदा था, अभी ठीक ठाक था और अभी के अभी मर गया। खयानत करने वाले को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी कि ये बेईमान है, और जो बेईमान होगा उसको अमानतदार समझा जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चे को झूठा कहा जाएगा, तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे बिना सबूत के। बारिश के बावजूद गर्मी होगी। ये सब कुछ आज हमारे सामने है। मेरे भाइयों, देखिए आका ने क्या बयान फरमाया है। लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत करेंगे, औलाद से नफरत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआ करते हैं, इसके बजाय लोग ये दुआ करने लगेंगे कि औलाद ना हो। और आज ये देखने को मिलता है कि लोग बंदिश करते हैं और एक नारा भी दिया जाता है कि हम दो हमारा एक, और ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसे बुरी नज़रों से देखा जाता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया है कि कमीनों के ठाठ होंगे, यानी कमीने लोग बड़े ठाठ से और ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारेंगे। शरीफ लोगों की नाक में दम हो जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। अमीर और वजीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी जो हुकूमत को चलाने वाले लोग होते हैं वो झूठ के आदी बन जाएंगे। अमीन खयानत करने लगेंगे। सरदार जुल्म पेशा होंगे, यानी जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो जुल्म पेशा होंगे। आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी है और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार है। अल्लाह महफूज रखे। लोग जानवरों के खालों का लिबास पहनेंगे मगर उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों के खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे और कड़वे होंगे, लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे और कड़वे होंगे। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग होगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा। कुरान करीम के नुस्खों को बेहतरीन डिज़ाइन के साथ तैयार किया जाएगा और उन पर नक्शो निगार लगाए जाएंगे। मस्जिदों में नक्शो निगार लगाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। शराब पी जाएगी और जो शरई सज़ा है वो दुनिया में नहीं लागू होगी। बेटी अपनी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सुलूक करेगी जैसे लोग अपने गुलाम के साथ करते हैं। जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन गैर मुहज्जब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीची जात के लोग जो अखलाक के एतबार से कमीने होंगे, घटिया दर्जे के लोग होंगे, वो हुकूमत में आ जाएंगे। तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसे आजकल हो रहा है कि औरतें ज़िंदगी के हर काम में मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है। मर्द औरत की नकल करेंगे, औरतें मर्दों की नकल करेगी। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि आज मर्दों का फैशन इस टाइप का आ रहा है कि दूर से आप देखेंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये औरत है या मर्द है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसमें खाई जाएगी। कसम तो सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए, लेकिन वो दूसरों की कसम खाएंगे। और आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएगा। और आगे फरमाया,
کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو ہی ہم سلام کرتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم سلام نہیں کرتے۔ اور آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ شخص کے پاس آپ کا کوئی کام ہے، اس سے کوئی آپ کا کام نکلوانا ہے یا آپ کا کوئی فائدہ اس سے ہے، تبھی آپ اس کو سلام کریں گے۔ تو آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ آگے فرمایا، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو زیادتی جاگیر سمجھا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ یعنی کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال ہے، یہ تو اپنا ہی مال ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آج کے ٹائم میں 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی مسلمان ایسے نکالتا ہے کہ کیا زکوٰۃ، یہ کیوں ہے؟ تو وہ ٹینشن لے کر اس کو نکالتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا۔ سب سے گھٹیا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے کوئی گریز نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی چکے گا نہیں، اپنے فائدے کے لیے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کی اطاعت کی جائے گی، یعنی بیوی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے، یہ شوہر بالکل نہیں دیکھے گا، بس اس کی اطاعت کرے گا، اس کا کہنا مانے گا۔ اور آگے فرمایا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوگی، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، عزت دی جائے گی، گانے بجانے کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ آپ دیکھیے ٹی وی، موبائل، جو بھی ساؤنڈ والے سسٹم ہیں ان کو کیسے سنبھال کے شو کیس میں سجایا جاتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرے راست شراب پی جائے گی، یعنی راستے راستے میں آپ کو شرابی ملیں گے، شراب کے اڈے ملیں گے، ظلم کو فقر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کو اسی لیے پڑھا جائے گا کہ لطف حاصل ہو، ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جائے گا۔ اور قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھا جائے گا، درندوں کی خال استعمال کی جائے گی، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعنتان کریں گے۔ یہ 72 نشانی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ان 72 چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ علامت ظاہر ہو تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دجال اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ دجال کے آنے کی نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ناٹا ہوگا اور وہ بد صورت ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کا رنگ لال یا بھورا ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے صاف صاف نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، دجال جب اس دنیا کے اندر آئے گا تو لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار بن کر رہے گا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی بات مانیں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری زمین میں چکر لگائے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کی دوری لگ بھگ 120 فٹ ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس بہت زیادہ طاقت اور مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس پوری زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ طرح طرح کی چیزیں اگائے گی، جیسے پیڑ پودے، سبزیاں وغیرہ۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے ماننے والے بن جائیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا، اور عیش کی زندگی وہ لوگ گزاریں گے۔ اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔
پیارے دوستو، دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر گھومے گا اور دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، یعنی اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے گروپ میں مل جائیں گے۔ لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری زمین پر دنگا فساد کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف جائے گا۔ جب یہ مکہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں گھسنے سے روک دیا جائے گا، اور پھر یہ مکہ سے ذلیل و رسوا ہو کر مدینے کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر ایک دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو اس کو مدینہ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اور پھر اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک ڈراؤنی چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بے ایمان ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروپ میں مل جائیں گے۔ دوستو، دجال 40 دن تک اس دنیا کے اندر رہے گا، اور آخر کار حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا گروپ مسلمانوں کے مقابلے زیادہ مضبوط ہوگا، اور اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروپ کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے گروپ کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں الگ الگ روایات ملتی ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، یعنی جا رہے تھے، تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب تھا۔ بچپن میں یہ مدینے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینے کے اندر اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں سے عجیب طرح کی باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کے بارے میں پتہ کریں، یعنی جانچ پڑتال کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد جوان ہونے کے قریب تھا، لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول جو ان سب پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا
کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ اداخ ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ رہنے والا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے دوستوں، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیطان اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ کا یہ پیغام نہیں آیا کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور کچھ صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات پر انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھی جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کر نکلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں، تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستو، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور یہ انسانوں اور جناتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھ ہی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام جکارنی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فساد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک آئے گا، اور اس کی جو نشانیاں ہوگی وہ صاف طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، اور یہ کہاں سے آیا، اور یہ کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے